شکر تم نہ بھولنا، رزق میں نہیں گھٹنے دوں گا۔ تو وہ شکر گزار تھے، انہوں نے کہا پاکستانیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کے ڈپو سے جسے آٹا نہیں ملتا وہ آئے اور گولڈا شریف کے لنگر سے لے جاتا۔ کسی نے پوچھ لیا بابو جی صاحب بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں، پاکستان کو چند سو بندے تو ہے نہیں، کروڑوں لوگ، اگر اعلان سن کر کروڑوں لوگوں کا رخ ہو گیا گولڈے کی طرف تو کیا بنے گا؟ جلال میں آگے محمد عربی کا فقیر رب کا شکر گزار بندہ فرمایا چپ کر جاؤ، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے، حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، گولڈے کا تعلق مصطفیٰ کے مدینے کے ساتھ ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس لیے اللہ رب العزت وعدہ فرما رہا ہے تم بندو شکر نہ بھولنا، میں تمہارا رزق کبھی گھٹنے نہیں دوں گا۔ اس لیے حکم دے رہا ہے نعمتوں کا ذکر کرو، پھر میں یاد آؤں گا، میں یاد رہا تو شکر یاد آئے گا، شکر یاد رہا تو نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا۔ بات یہاں تک سمجھ گئے؟ اب امام الانبیاء کے غلاموں، معلوم یہ کرنا ہے کہ شکر کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ بھی نا بی اے بی ایڈ ہیں، ایم اے کر لیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس، ڈاکٹر انجینئر ہیں، اگر پوچھو کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا نہیں بتا سکتے۔ وہ کون سا شکر ہے جس پر اللہ وعدہ کر رہا ہے اگر یہ شکر کیا تو نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا؟ بڑھاتا جاؤں گا۔ دو تاکیدیں لگائیں اللہ نے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید کا، نون ثقیلہ پھر تاکید کا، کہا تم شکر گزار بن کے رہے تو میں ضرور بالضرور نعمتیں بڑھا دوں گا۔ ایک بار ضرور نہیں کہا، فرمایا ضرور ضرور نعمتیں بڑھا دوں گا اگر تم شکر گزار بن کے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا شکر ہے اللہ کا، شکر کا کیا طریقہ ہے کہ جس شکر پر اس کا وعدہ ہے کہ نعمتیں بڑھتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر مفسرین اور محققین فرماتے ہیں کہ وہ شکر یہ ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ایک بات بھی یاد رہ گئی نا تو پوری تقریر ٹھکانے لگی۔ آج اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے تو مقصد پورا ہو جائے گا میرے آنے کا۔ وہ شکر جس پر نعمتیں بڑھتی ہیں کون سا شکر ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کرو، یہی اس کا شکر ہے۔ جو اس نے نعمتیں دی ہیں اس کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی چھوڑ، وہ لکھ دے گا یہ میرا بندہ شکر گزار بن گیا۔ اب بھی شاید بہت سے لوگ نہیں سمجھے شکر کا مطلب، اب میں چند مثالیں دیتا ہوں جو میرے جیسے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جن کی نہیں ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نعمت، بہت بڑی نعمت، اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کر۔ کیا مطلب اب شکر کا؟ کہ ان آنکھوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو جن کا دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ کون اللہ کی نعمت ہے؟ فرمایا شکر ادا کرو اس نعمت کا۔ کیا مطلب؟ زندگی بھر کے لیے ان کانوں کے ساتھ وہ گانے سننا چھوڑ دو، وہ چغلی غیبت سننا چھوڑ دو کہ جن چیزوں کا سننا اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، فرمایا شکر ادا کرو اس نعمت کا۔ کیا مطلب؟ ان ہاتھوں کے ساتھ ان چیزوں کو پکڑنا چھوڑ دو، ہاتھ لگانا چھوڑ دو کہ جنہیں ٹچ کرنا بھی اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، فرمایا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان پاؤں کے ساتھ ان بے غیرتی اور گناہوں کے اڈوں پہ جانا چھوڑ دو جدھر چل کے جانا اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے،
فرمایا اس دماغ کے ساتھ اور دل کے ساتھ وہ چیز سوچنا بھی چھوڑ دو کہ جس کا سوچنا بھی اللہ رسول نے حرام کر دیا. اب مجھے بتائیے امام الانبیاء کے غلام کہ جس کی آنکھ بھی اس کی نافرمانی نہ کرے, جس کے کان بھی نافرمانی نہ کرے, جس کے ہاتھ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے, جس کی زبان اور دل اور دماغ بھی نافرمانی نہ کرے, پاؤں بھی نافرمانی نہ کرے, ایسا بندہ کہاں ملے گا؟ اگر میں شکر کا معنی نہ بتاتا نا اور صرف یہ کہہ دیتا کہ ہاتھ اٹھائیں جو اللہ کا شکر کرتے تو سب کے ہاتھ اٹھ جانے تھے میرے سمیت. لیکن اب معنی پتا چل گیا شکر کا کیا ہے. اب کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے کان بھی نافرمان ہو گئے, آنکھیں نافرمان ہو گئے, زبان نافرمان ہو گئے, ہاتھ نافرمان ہو گئے, پاؤں باغی ہو گئے اللہ رسول کے. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر ایسا شکر کرو تو مجھے اپنی عزت کی قسم نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا. یہ ہے شکر جس پر وعدہ ہے کہ نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں شکوہ کیا ہے, یوں سمجھے شکوہ کیا ہے, فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ فرماتا ہے دنیا میں ڈھونڈو لوگوں, میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ملیں گے تمہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بہت تھوڑے رہ گئے دنیا میں. یہ ہے اللہ کے شکر کا طریقہ. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے. امام الانبیاء کے غلاموں, لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ قرآن میں خود اس نے بتایا کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو انکاؤنٹیبل ہے, گنتی میں نہیں آتی ہیں. تو خود بتایا کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی ہیں. اب غور سے آپ سنیں گے بات کہ جو گنتی میں نہیں آتی ہیں نا ان کے بارے میں حکم دے دیا کہ ان کا ذکر کرو. تو کیا یہ پاسبل ہے, کیا ممکن ہے کہ جو چیز ذکر میں نہیں آتی, گنتی میں نہیں آتی ہے, وہ ذکر کر سکتے ہیں؟ کہ حکم دے رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو اور خبر دے رہا ہے کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی, تو جو گنتی سے باہر ہے وہ ذکر کیسے کریں گے؟ بس جن چیزوں کو آپ گن نہیں سکتے ان کا ذکر کر سکتے ہیں؟ اگر ذکر میں آ جائیں گی تو پھر گنتی میں بھی آ جائیں گی. تو ادھر حکم دے رہا ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرو اور ادھر خبر دے رہا ہے نعمتیں گنتی میں نہیں آتی. اب جو گنتی میں نہیں آتی مولا پھر ان کا ذکر کیسے کریں ہم؟ وہ گنتی سے ہی باہر ہے. تو جب ایسی صورت بن جائے نا تو جو علماء ہیں, محققین, صوفیاء ہیں, وہ پھر قرآن و سنت کی روشنی میں نا راستہ بنا کے دیتے ہیں. اس کو مخرج ایگزٹ کہتے ہیں, وہ راستہ بناتے ہیں کہ اللہ کے اب اس حکم پہ عمل کیسے کریں. یہ بڑی عجیب بات ہے. جو چیزیں گنتی میں نہیں آتی وہ حکم دیتا ان کا ذکر کرو. تو جب گنتی سے باہر ہے تو ذکر سے بھی باہر ہے, تو کیسے کرے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں نا ان میں تلاش کرنی ہے کوئی ایسی نعمت کہ ہو ایک نعمت لیکن ہو اتنی بڑی اور اللہ کو اتنی پیاری ہو کہ کرے ہم اسے ایک نعمت کا ذکر, اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے اس نعمت کا ذکر کر کے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. وہ تلاش کرے کون سی نعمت ہے جو اتنی بڑی ہے اللہ کی بارگاہ میں, کہ کرے اس ایک نعمت کا ذکر اور اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا. تو امام الانبیاء کے غلاموں جب تلاش کیا تو وہ نعمت وجود مصطفیٰ نکلی.